على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ کیا ہے. یہ یوں نہیں کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. یوں نہیں فرمایا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ خیرات کرتے ہیں. یہ انداز اختیار نہیں کیا. فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. معلوم ہوا رمضان کو جو سب سے بڑا شرف ملا وہ اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور نیک کام اس میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن رمضان کی سب سے بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت جس پر ہم مسند قائم کریں، رمضان کا مہینہ مسند الیہ ہو اور اس پر ایک مسند آئے، حکم صادر ہو. شہر رمضان مبتدا الذی انزل، یہ خبر مسند الیہ محکوم علیہ، اس پر مسند و محکوم آئے. وہ چیز ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اب قرآن سب سے اعلیٰ دولت ہے. اسی قرآن کے صدقے پوری دنیا قائم ہے. پوری دنیا کا ہادی راستہ دکھانے والی چیز یہ قرآن ہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اس کا دامن پکڑو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک تو قرآن کی اہمیت سامنے آئی، پھر قرآن کی وجہ سے رمضان کے مہینے کی فضیلت سامنے آئی. قرآن اور رمضان میں بہت مناسبت ہے. پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. مہینہ تو رمضان کا تھا لیکن جس رات میں قرآن آیا وہ رات
بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں جس کا نام قدر ہے، شب قدر، عربی میں لیلۃ القدر۔ جس رات میں قرآن آیا اس رات کا نام بن گیا لیلۃ القدر۔ جس مہینے میں قرآن آیا اس مہینے کا نام آیا رمضان۔ تو کمال ہے کہ قرآن کی وجہ سے مہینے کو بھی فضیلت ملی ہے اور اس رات کو بھی فضیلت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا قرآن کے لیے ہونا یہ قرآن کا ادب ہے۔ پھر لیلۃ القدر کا قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر بننا بھی یہ قرآن کا ادب ہے۔ جس رات میں قرآن اترا اس رات کو لیلۃ القدر بنایا گیا۔ تو یہ شرف ہے نا اس قرآن کا، یہ اکرام ہے اس قرآن کا، تو پھر یہ ادب ہوا اس قرآن کا۔ جتنا آپ ادب کریں گے اتنا مقام پائیں گے۔ اللہ نے جو کچھ نظام بنایا سارا ادب ہی کا نظام بنایا۔ فقیر پھر چاہتا ہے کہ جس مہینے میں اور جس رات میں یہ قرآن اترا اسی رات میں بھی آپ کو ایک قرآن کی سورت سناؤں۔ اللہ کی کتاب جہاں سے پڑھو سبحان اللہ جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے مزمل۔ یہ 2 رکوع ہیں، بس یہ 2 صفحے ہیں، 2 رکوع ہیں، ایک سورت ہے۔ میں ایک سورت آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے اس سورت مزمل میں اپنے بندوں کو کیا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل اس رات کی برکتوں سے ہمیں بہرور کرے اور ہماری خطائیں معاف کرے، ہمیں اپنی عبادت اطاعت کرنے کی توفیق عنایت کرے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اتباع سنت کا جذبہ نصیب کرے، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی خدمت، نیک لوگوں کی رفاقت میں استقامت عنایت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ مزمل عربی لفظ ہے، اسم فاعل۔ یا کیونکہ المزمل پر الف لام آیا تو پھر یا کے بعد ایہا آیا۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کپڑا لپیٹنے والا کون ہے؟ اللہ اس کو پکار رہا ہے، اے کپڑا لپیٹنے والا۔ بات یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اس وقت لیٹے ہوئے تھے، اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ آدمی جب لیٹتا ہے نیند کرتا ہے پھر اوپر چادر لپیٹتا ہے، عموماً یہ ایک طبعی تقاضا ہے، کہتے ہیں مجھے کپڑا تو اوپر ڈالوں۔ بالخصوص جب اس کو کوئی فکر ہو، کوئی انتظار ہو تو پھر کپڑا ڈال کر پھر اچھی طرح آرام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لپیٹے ہوئے تھے تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو پکارا تو اسی صفت سے پکارا۔ یہ پیار ہوتا ہے، عرب کا ایک دستور ہے، کوئی لیٹنے والا جس حال میں ہو نا اس کو اسی حال میں پکارو، تو یہ پیار ہے، یہ محبت کا انداز ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو بڑے پیار سے پکارا۔ جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا جس آدمی کو پکارو تو اس کا اچھا نام لے کر پکارو۔ اگر اس کی کوئی صفت ہے تو پھر آپ اس کی صفت سے اس کو پکارو، نام نہ لو۔ اچھی صفت سے پکاریں گے یہ بڑے کا اکرام ہے، یہ آپ کی طرف سے ادب ہے، ادب۔
جتنا ادب کرو گے، بڑوں کا اکرام کرو گے، اتنا اچھا انسان بنو گے۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کیا کریں۔ ابا ہے تو اس کا نام نہ لیں، استاد ہے تو اس کا جو ذاتی نام ہے سیدھا سیدھا بغیر اکرام کے نہ لیں۔ خاتون ہے تو وہ کوشش کرے اپنے شوہر کا نام بلا وجہ نہ لے، اگر لینا پڑے تو اکرام سے لے۔ پکارتے ہوئے سیدھا نام لے کر مت پکارو، کوئی صفاتی نام بناؤ، صفاتی اکرام والا نام بناؤ، اسی نام سے پکارو۔ یہی ہمارے نبی نے ادب سکھایا۔ اللہ عز و جل نے بھی اپنے حبیب کو جب بھی پکارا اکرام سے پکارا، جب بھی حضور کا نام لینا چاہا تو ذاتی نام نہیں صفاتی نام سے یاد فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جب بھی پکارا یا محمد کبھی نہیں کہا، پورے قرآن میں یا محمد کا لفظ نہیں، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ خود جب اس کو پکارتا ہے پھر بھی نام نہیں لیتا۔ تو اس انداز سے ہمیں سبق ملا کہ آپ بھی ادب سیکھیں، آپ بھی بڑوں کا اکرام سیکھیں۔ جتنا ادب و اکرام کریں گے اتنا آپ کا مقام بلند ہوگا، انعام زیادہ ہوگا، فضل ذوالجلال والاکرام افزون تر ہوگا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اے میرے محبوب اٹھو اور اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ جاننا چاہیے کہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو اس وقت ابتدائی جو آیتیں نازل ہوئیں یہ آیتیں ان میں سے ہیں۔ حضور ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے، جبریل حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا اے چادر لپیٹنے والے اٹھو، قم اللیل، رات کو اٹھو، رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرو۔ چاہتے ہو اللہ کی محبت؟ رات کو اٹھو، رات کے وقت میں عاجزی سے ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ رات کا وقت بہت بہترین وقت ہے محبوب سے مناجات کے لیے، رات، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا قم اللیل، کچھ رات کو بھی تو اٹھنا، اپنے محبوب سے باتیں کر۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا، اگر آگے الا قلیلا نہ کہتا تو پھر ساری رات ہو جاتی۔ قم اللیل، اٹھو رات کے لیے، مگر تھوڑا، کچھ نیند کرو، کچھ نیند کرو، باقی رات کو اٹھو۔ پھر اس کی تشریح کی، نصفہ، آدھی رات عبادت کرو اور آدھی رات آرام۔ سبحان اللہ، رات کو 2 حصے بناؤ، آدھی رات قیام، آدھی رات آرام۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے تھوڑا کم، چلو 2 حصے آرام کرو، تیسرا حصہ عبادت کرو۔ رات کو 3 حصے بناؤ، 2 حصے آرام اور 1 حصہ
قیام، شاید آدھی رات عبادت نہ کر سکیں تو پھر تھوڑی سہولت کر دی، یہ بھی کرو آپ کی مرضی، یہ کرو آپ کی مرضی۔ ایک اور بھی، او زد علی، یا آدھی سے کچھ زیادہ کرو، مطلب 2 حصے عبادت اور 1 حصہ نیند، 3 طریقے بیان ہو گئے۔ آدھی رات جاگو، آدھی رات نیند کرو، تہائی جاگو، 2 حصے عبادت نیند کرو، تہائی جاگو، 2 حصے آرام کرو، 2 حصے جاگو اور 1 حصہ آرام کرو۔ 3 طریقے، کبھی یوں کبھی یوں، اجازت ہے۔ بہر عبادت کرنی ہے آپ کو، اٹھو عبادت کرو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب نماز پڑھو تو نماز میں قرآن پڑھو، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر، سمجھتے جاؤ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرتے رہو، سمجھو، آرام آرام سے قرآن پڑھو، اٹھو نماز میں قرآن پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلدی جلدی، فر سے کیا سمجھے گا تو، فر نہ، ٹھہر ٹھہر، آرام آرام سے، آرام آرام سے آدمی پڑھے گا تو اس کا اثر دل پر آئے گا، سمجھے گا، دل پر اثر آئے گا۔ اللہ نے بشر کو اس طرح بنایا ہے کہ آرام آرام سے اثر آئے گا، جلدی سے اثر نہیں ہوتا۔ لوگوں کی عادت ہے، پھر کہتے جی میں نے بس 5 منٹ میں پورا پارا پڑھ دیا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، سمجھ کر پارا پڑھ لیا یہ تیرا کمال ہے۔ پڑھتے ہوئے اثر لیتا رہا، کبھی آ کر ایک آیت پر رک گیا، پھر رونا شروع کیا، اللہ مجھے اپنی بے فرمانی سے بچا، دوزخ سے بچا، جنت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما، اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ ٹھہر ٹھہر کر، پھر رک کر اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے رہو، مناجات کرتے رہو، اثر لیتے رہو۔ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھتے تھے، ایک آیت کو ساری رات پڑھتے تھے، بس ایک آیت میں جو مزہ آیا اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بہت بڑا کلام ان قریب نازل کریں گے۔ یہ جو قرآن نہیں ہے، چونکہ یہ ابتدائی صورت میں سے ہے، اے میرے حبیب اٹھو جاگو، اللہ کی عبادت کرو، آپ کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوگا، بہت بڑا وزن ہے یہ، قرآن کی احکام ہیں، قرآن کے مسائل ہیں، سب آپ کو سننے پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ابھی آپ جاگو اور قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مشہور رہو، سارا بوجھ اٹھاؤ۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کو جاگنا نفس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اپنے رب سے مناجات کے لیے بہت بہتر ہے۔ رات کو جاگنا نفس کو تکلیف پہنچے گی، جتنا نفس کو تکلیف پہنچے گی اتنا یہ حجاب اٹھ جائے گا، اپنے مالک سے زیادہ رابطہ ہوگا تو قرب زیادہ ملے گا۔ نفس کا مارنا اچھا اور دل کا یار سے سنوارنا اچھا، نفس مارنا بھی اچھا کام ہے، دل یار سے ملانا بھی اچھا کام ہے، تو یہ دونوں کام رات کے وقت میں بہتر ہیں۔ اس لیے آپ رات کو اٹھ کر عبادت کریں، جاگیں۔ مشائخ نوجوان مرید کو رات کے وقت زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ رات کو اٹھو اور ریاضت کرو، مجاہدہ کرو، نوافل پڑھو، تاکہ تیرا نفس مرے، تیرے اندر عبادت کی چاشنی آئے۔ لوگ فقیر سے پوچھتے ہیں، صحیح عالم بھی ہم بن گئے، بہت پڑھے لکھے بن گئے، گناہ بھی نہیں کرتے، حرام بھی نہیں کھاتے، ہم احتیاط کرتے، حرام بھی نہیں کھاتے، لیکن عبادت میں مزہ نہیں آتا، دل کو سکون نہیں ہوتا، عبادت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، عبادت میں لذت تو آئے نا، حلاوت آئے،
عبادت کرتے ہیں خوشی تو پیدا ہو نا، نہیں پیدا ہوتی، کیا کریں؟ لوگ فقیر سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کا میں آپ کو جواب دوں۔ آپ رات کو اٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ آرام سے نماز پڑھیں۔ آپ مولوی صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، رات کو اٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ نفل پڑھیں، لیکن آرام سے، اس طرح نماز میں قرآن پڑھیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ 40 دن میں لذت شروع ہو جائے گی۔ بس آپ کی بیماری کا علاج آپ کو بتا دیا۔ یہ تو ہمارا معمول ہے، پوری زندگی اس طرح گزری ہے، یہ ہمارا سبق ہے، بتایا آپ کو علاج۔ محنت کچھ نہ کرے باقی ویسے لذت آئے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ کوئی مشکل تو نہیں، 1 مہینہ آپ کو کہا، 1 مہینہ روزانہ 1 گھنٹہ، اور رات کو جاگیں اور حضور قلب سے نماز پڑھیں، توجہ سے نماز پڑھیں، لذت شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ میرے پیر کی کرامت ہے، پیر کے صدقے فقیر کی عمر 18 سال، 18 سال کے بعد اب تک مجھے یاد نہیں جو کبھی مزہ نہیں آیا۔ اب دیکھو 20 سال کے 30، 40، 50، 35 سال مجھے ہوئے۔ 35 سال کے اندر فقیر کو یاد نہیں کہ کبھی مجھے نماز میں مزہ نہیں آیا، کبھی یاد نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی آنکھیں کھلنے اور یار سے ایک رابطہ پیدا ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت، قلبی ذکر کی برکت ہے۔ جب رابطہ شروع ہو گیا تب اس کے بعد کبھی ایسی حالت نہیں ہوئی جب ہمیں مزہ نہ آئے۔ بس ہر وقت جب بھی یار سے رابطہ ہوا تو مزہ ہی مزہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہی حکم فرمایا، اٹھو رات کو عبادت کرو۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کے لیے بہت گراں ہے، نفس کے لیے بہت گراں ہے، یہ مشکل ہے۔ یہ جتنا نفس کو آپ مشکل میں ڈالیں گے، نفس سے لڑیں گے تو اتنا یہ نفس ہٹے گا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت سیدھا یار سے بات کرنا ہے۔ اللہ سے بات چیت کرنے میں سب سے بہترین طریقہ ہے یہ۔ سب نیند میں ہیں، سب خاموش ہیں، کوئی دیکھتا نہیں، ریا بھی نہیں، کوئی نفس کا حصہ نہیں، خاموشی سے اپنے یار سے مشغول ہے تو مزہ آئے گا نا آپ کو۔ اشد وطن تزکیہ نفس ہے، اقوم قیلا تصفیہ قلب ہے۔ طریقت کے 2 حصے ہیں، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب۔ اس آیت شریف میں یہ دونوں حصے موجود ہیں۔ پورا یہ نظام طریقت کا ہے۔ میں جس انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہی اللہ والے سمجھاتے ہیں۔ سورۃ مزمل دیکھیں، سارا اولیاء اللہ کی تعلیم و تربیت کے موافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، اے صحابیو رات کا جاگنا لازم بناؤ، رات کے وقت اٹھو، عبادت کرو، رات کا اٹھنا اپنے اوپر لازم بناؤ۔ 4 فائدے ہیں اس میں، 4۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پہلے جو بزرگان دین گزرے، نیکوکار گزرے، پرہیزگار گزرے، صالحین متقین صالحین لوگ گزرے، ان کا یہ طریقہ ہے رات کو جا کر عبادت کرنا، صالحین کا طریقہ ہے۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب سے قریب کرنے والا عمل ہے، سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والا یہ رات کو جاگنے والا عمل ہے۔ قربتن، اس کو مصدر بنا دیا مبالغے کے لیے، بہت زیادہ قربت کرنے والا۔
وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آدمی چاہتے نا میرے گناہ بخشے جائیں، رات کو جاگ اپنے یار سے مشغول ہو جا، گناہ ایسے جھڑتے جائیں گے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، چوتھا فائدہ قیام اللیل، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا چوتھا فائدہ آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ روکنے والا ہے۔ سائیں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں، پتہ ہی نہیں چلتا، بس گناہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ تنگ ہو گیا ہوں، کوشش بہت کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں گناہ نہ کروں، پتہ ہی نہیں چلتا، بس گناہ کر بیٹھتا ہوں، پھر شرمندہ ہوتا ہوں۔ چاہتے ہو گناہ سے بچ جاؤ، رات کو جاگو، عبادت کرو، حضور قلب سے نفل پڑھو، یہ جاگنا تمہیں گناہوں سے خود بخود روکنے والا ہے۔ کس نے فرمایا؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ترمذی شریف کی ہے، مشکوٰۃ شریف میں منقول موجود ہے۔ حضور نے پہلے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو اٹھ کر عبادت کرو، پھر اس کے فوائد 4 بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید سورہ مزمل میں اپنے حبیب کو فرمایا حضور اٹھو، رات، اے میرے محبوب اٹھو، رات کو عبادت کرو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت بہت ہے، آپ دن میں مصروف ہیں۔ مصروفیت 2 قسم کی، یا تو کاروبار آدمی کرے گا، حلال روزی کمائے گا، یہ مصروفیت ہے، یا لوگوں سے رابطہ۔ اگر عالم ہے پھر بھی تعلیم دے گا، سبق دے گا، طلباء کو مشغول ہوتا ہے، طلباء سے تعلیم سے۔ رات کو تو آپ فارغ ہیں، رات کو ٹائم نکال، دن کو آپ مصروف بہت ہیں، مشغول بہت ہیں، ضروریات سے وابستہ ہیں، تو آپ رات کے وقت اٹھیں، اللہ سے رابطہ کریں، عبادت کریں، نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے محبت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کر۔ سبحان اللہ، اے میرے حبیب اپنے مولا رب کا نام یاد کر، اس کا نام بار بار یاد کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے دل کے رابطے سب سے توڑو، ایک اللہ سے اچھی طرح جوڑو۔ اپنے دل کی کیفیت اس طرح بناؤ کہ آپ کے دل میں کسی کا خیال نہ آئے۔ رب کے سامنے جو کھڑے ہو، اللہ کو جو راضی کر رہے ہو، تو دل میں تو کوئی نہ ہو۔ تبتل منا قطے، کاٹ دو، بالکل لوگوں سے خیالات ختم کرو، دل میں کسی کا خیال نہ آئے نا۔ پھر الہ، اللہ کی ذات کی طرف اس سے جوڑو، ادھر سے توڑو ادھر سے جوڑو۔ پھر فرمایا تبتیلا، مانا اچھی طرح توڑنا، توڑنے کا خیال رکھنا ہے، تیرے دل میں کوئی غیر نہ ہے۔ پھر اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پیارے بندے، میرے دوست کے دل میں میرے سوا کوئی اور ہو، نہیں، میں نہیں چاہتا۔ شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی میرے گھر میں شادی کے بعد کسی اور کو دیکھے، میں پسند نہیں کرتا۔ میری بیوی میرے گھر میں صرف میری بنے، صرف مجھے دیکھے، میری بات سنے، میرا کام کرے، کسی کی طرف توجہ نہ کرے۔ جب ایک مرد ہے وہ چاہتا ہے کہ میری گھر والی صرف میری اور کسی کی نہ ہو، تو پھر اللہ بھی یہی چاہتا ہے میرا بندہ صرف میرا ہو، کسی کا نہ ہو۔ یہ ہے تبتل۔ باقی تبتل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ظاہر میں لوگوں سے جدا ہو جائیں، بیوی چھوڑیں، لوگ چھوڑیں، یہ مطلب نہیں۔ یہاں دل کا توڑنا مراد ہے، آپ کا دل کسی سے وابستہ نہ ہو، ایک اللہ سے وابستہ ہو۔
ایک اللہ سے جڑا ہوا ہو اور دل میں کوئی نہ ہو. اس کو عربی میں اصطلاحاً فنائیت کہتے ہیں. فنائیت یہی چیز ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، سب غیر بھول جائیں، ایک اللہ قبول ہو جائے، سب گم ہو جائیں، ایک جنم ہو جائے، سب ختم، ایک سے ضم. تو اس چیز کو اصطلاح میں فنائیت کہتے ہیں. فنا فی اللہ. جتنی آپ کی فنائیت زیادہ ہوگی اتنی بقائیت زیادہ ہوگی. جتنی فنائیت زیادہ ہوگی اتنی نورانیت زیادہ آئے گی. فنائیت مانا یہ جو پردہ نہیں ہے، یہ خیالوں والا، یہ پردہ ہٹ جائے. پردہ ہٹے گا تو نور نظر آئے گا. جتنا بادل ہٹے گا تو سورج کی روشنی زیادہ ہوگی، بادل بیچ میں آئے گا تو روشنی کم ہوگی. جتنا پردہ نہیں ہوگا روشنی زیادہ ہوگی. تو یہ آپ کا نفس جتنا بیچ سے ہٹے گا تو عرش کا نور دل پر منعکس ہوگا. نور پوری دنیا میں موجود ہے لیکن دل پر منعکس تب ہوگا جب بیچ میں پردہ ہٹے گا. یہ پردہ آپ کا نفس ہے، تیرا وجود ہے. یہ جو تیرے خیالات آتے ہیں یہ تیرا وجود ہے نا. جب تیرا وجود نہیں ہوگا تو خیالات نہیں آئیں گے. تو نہ رہے گا تو خیالات نہیں آئیں گے. تو اپنے خود ہونے کو، تو ہونے کو مٹا دے گا، پردہ ہٹے گا تو جلوہ شروع ہوگا. اس لیے تو فرمایا تبتل الیہ تبدیل. اے میرے حبیب اس طرح عبادت کر کہ تیرے دل میں میرے سوا کچھ نہ ہو. یہی تو طریقت ہے، یہی تو تصوف ہے. یہ صریح ترجمہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں. تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو سمجھانے کا وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ والے اپنے مریدین سالکین کو سمجھاتے ہیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اے میرے حبیب میں نے جو آپ کو کہا کہ اللہ سے جوڑو، تیرا رب وہ ہے جو مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، پوری دنیا کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے کام اس کے حوالے کرو. جاننا چاہیے جب آدمی مراقبہ کرے، غیر کو بھلائے، اللہ عز و جل سے دل ملائے نا، فوراً پریشانی ہوتی ہے. یار میری زندگی کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. اگر سوچوں گا تو کام کروں گا تو پیسہ آئے گا، کھانا آئے گا، کل کیا ہوگا، بیماری آئے، پریشانی آئے، کہاں جاؤ. خیالات زور دیتے ہیں، پھر اندر زور سے آتے ہیں. پھر اس کا حل اللہ نے فرمایا تو ان کو اللہ کے حوالے کرو. خیال جو آئے تو کہ اللہ کے حوالے، میرا مالک وہ خود بخود کرے گا. میں تو حکم پر عمل کرتا ہوں نا، دن کو کام تو کرتا ہوں، لیکن یہ جو پریشانی آتی کیا ہوگا، کیا ہوگا، مالک جو چاہے گا وہی ہوگا، کیا ہوگا. دل میں توکل پیدا کرو، اللہ کو وکیل بناؤ. اس حالت کو کہتے توکل. جب تک تیرے اندر صفت توکل نہیں آئے گی فنائیت نہیں آئے گی. فنائیت ہی تیرا کمال ہے، لیکن فنائیت تب آئے گی جب تیرے اندر توکل تو ہو. توکل نہیں آیا تو پریشانی شروع ہوگی نا. یہ ہمارا تجربہ ہے. مراقبہ میں بیٹھتے تھے، خیالات آتے تھے، اس کا کیا ہوگا، پھر فوراً دل میں آتا تھا کہ اللہ کے حوالے، جو مالک چاہے گا وہی ہوگا. میرے کہنے سے کیا ہوگا، میرا کام ہے محنت کرنا، وہ چیزیں مقرر کرنا، ہوگا وہی جو مالک کی مرضی. ہمیں غم نہیں، کرو کم نہ کرو غم. یہ ہے طریقت، کرو کم نہ کرو غم. کم یہ حکم الہی ہے، غم نہیں یہ توکل ہے. توکل نہیں تو غم، توکل ہے تو غم نہیں. کرو کم نہ کرو غم. کرو کم شریعت ہے، نہ کرو غم طریقت ہے. شریعت طریقت دونوں کا جامع بنا. یہ ہے اللہ والا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. جس رب سے یاری کرنی ہے، جس رب سے محبت کرنی ہے، جس رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے کتاب کی تلاوت کرنی ہے، پوری دنیا کا مالک ہے. جب پوری دنیا کا مالک ہے تو اتنا بڑا وہ مالک ہے، پھر وہ نعوذ باللہ کمزور ہے، وہ مجھے نہیں سنبھال سکے گا.
سارے کام اس کے حوالے ہیں، میرا سارا کام وہی سنبھالے گا۔ دیکھو اللہ اپنے دوستوں کا کام کیسے سنبھالتا ہے، ہوتے بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے، کسی کے در پر بھی نہیں جاتے ہیں، اپنی عزت بھی خراب نہیں کرتے، اللہ کے بندے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کا کام خود بخود کرتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے کام کیسے بنتے ہیں، اس لیے حیران ہیں کہ ان کا مالک رحمان ہے، ان کا وظیفہ قرآن ہے، توکل ان کی شان ہے، اس لیے ہر انسان حیران ہے۔ یہ تو بات ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اے میرے حبیب سب سے توڑو، اس سے جوڑو جو رب المشرق والمغرب ہے۔ واصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا، اے میرے حبیب آپ کو دو باتیں اور بھی سمجھاتا ہوں، ان پر عمل کرنا ہے ورنہ تو اس کام میں پریشان ہو جائے، کامیاب نہیں ہوگا۔ دو کام اور بھی کرنے ہیں۔ نمبر اول وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ، لوگ جو کچھ کریں، جو کچھ کہیں، کوئی کیا کہے گا آپ کو، کوئی کیا کہے گا، چپ، جواب نہیں دینا، صبر۔ تو اللہ والا ہے، اللہ کے ذکر کا کام کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے جواب دے گا تو پھر کیسے ذکر کرے گا نا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو کچھ کہیں چپ کرنا ہے، جواب نہیں دینا ہے، اگر برا بھلا کہیں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، منہ بند کرنا ہے، تو جو اللہ والا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اگر اللہ والا نہیں تو پھر اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اور کیا بیوی سے بھی روز جھگڑا، خدا کا بندہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، قرآن تو سیکھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا سمجھایا، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رب کو منانا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، صبر تو کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ نمبر دو، دوسری بات بھی ضروری ہے، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑو، بس چھوڑو، اتنا چھوڑنا کہ بہت پیارا، کسی کو شکایت بھی نہ کرو، یار اس کو دیکھو یار روز مجھے برا بھلا کہتا ہے، روز میرے خلاف باتیں کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، کسی کو کہنا بھی نہیں، اتنا سینہ بڑا کرو، لوگ جو کچھ کریں ایک تو جواب نہ دو، برداشت کرو، اور کسی کو کچھ کہو بھی نہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے کہ کسی کو کہیں بھی نہیں، چلو برداشت تو کیا، اس کو تو کچھ نہیں کہیں گے، اپنے یاروں کو تو سنائے نہیں سے، یار مجھے ستایا دکھایا، اللہ نے فرمایا بھی نہ کر، تو میرا ہے نا، بس میں جانوں وہ جانے، میں جانوں تیرا دشمن جانے، تو چپ کر، تو میرا ہے، جواب ہی نہ دے، شکایت بھی نہ کر۔ کون عمل کرے بھائی اس قرآن پر؟ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، پہلے سمجھو قرآن، سمجھنے کے بعد پھر اس کو دل میں اتارو، ریاضت کر کے اس کے موافق بنو، پھر محبوب خالق بنو۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑو نا، بے عقل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، بے سمجھ ہیں، یہ جو بکواس کرتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑو۔ وَهْجُر کافی تھا، پھر کہا حجرن، دوبارہ کہا اچھی طرح چھوڑو نا، پھر کہا جمیلن، سبحان اللہ۔ اچھا چھوڑنا، اچھا چھوڑنا کا مطلب یہ ہے کہ شکایت نہ کرو، مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب ہے شکایت نہ کرو، منہ کسی کو نہ کہو کہ فلاں نے مجھے برا بھلا کہا، اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ جس کو کہیں گے یار فلاں نے مجھے برا بھلا کہا ہے، وہ ضرور اپنے کسی دوست کو کہے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، انسان کو آرام نہیں آتا، فطری تقاضا یہ ہے جو بات سنے گا نا اس کو منہ سے نکالے گا، ضرور کی نہیں، بیوی کو سنائے گا، اپنے بچوں کو سنائے گا، بھائی کو سنائے گا، دکاندار کو سنائے گا، کسی بھی وقت اس لفظ کو نکالے گا، اس کو جو نکالے گا تو پھر وہ آدمی کسی دوسرے کے سامنے نکالے گا، فطرت جو ہوئی، اس طرح 8-10 آدمی تک یہ بات پہنچے گی، پھر 5 سال کے بعد جس آدمی نے یہ برا بھلا کہا نا اس تک بھی بات پہنچے گی، یار فلاں آدمی نے آپ کی شکایت کی تھی، کہہ رہا تھا مجھے وہ فلاں برا بھلا کہتا ہے، ہاں اس نے کہا ہے آپ کو،
اس تک جس نے برا بھلا کہا اس تک بات پہنچے گی، جس کو میں نے برا بھلا کہا اس نے شکایت کی ہے، تو جب اس تک بات پہنچے گی تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا، نفرت کرے گا۔ جب آپ چپ کریں گے، کسی کو کہیں گے بھی نہیں، اس تک بات پہنچے گی نہیں، ایک دن وہی آدمی تیری پاؤں پر آ جائے گا۔ جب کسی طرف سے اس کو کوئی بات پہنچے گی نہیں، وہ سوچ کر غور کر کے آخر کار کہے گا یار بچہ اچھا آدمی ہے، یہ تو اس کو جواب ہی نہیں دیتا، میں نے اس کو بہت ایذا دیا، اس نے ہمیں کچھ بدلہ بھی نہیں دیا، ہمیں پریشان بھی نہیں کیا۔ ایک وقت آئے گا، پھر 10 سال لگیں، 20 سال لگیں یا 50 سال لگیں، وہی شخص تیرے پاؤں پر گرے گا۔ اگر دنیا میں اس کے نصیب میں نہیں ہوا پاؤں پر گرنا، قیامت کے دن اللہ تیرا مقام بلند کرے گا۔ تو نے بلا وجہ کسی کی بات کسی کو نہیں کی، تو اپنے رب سے مشغول تھا، تجھے ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم اس کی بات کسی کو سنیں۔ اپنا کام کریں، ذکر کریں، تعلیم دیں، یا اس کی شکایت کسی کو کریں، نہیں بس۔ یہ اعلیٰ اولیاء کی صفات ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں اعلیٰ درجے کا انسان بنایا، یہی باتیں ہیں تو ہمارے لیے قوت ہے۔ تو ہم نے قرآن یاد کیا، پھر ان کی ایک ایک آیت کو سمجھا۔ اب اس وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کے مطلب کو میں نے اچھی طرح نہیں سمجھا، اسی ایک ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے مجھے 10 تفسیریں اٹھانی پڑی کہ یہ ایک ٹکڑا میں سمجھوں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جب اس کو اچھی طرح سمجھا کہ اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے، دل دماغ میں بٹھایا، پھر اپنے اوپر حال پیدا کیا کہ اس بات پر ہمیں عمل کرنا ہے، کوشش کرو کہ یہ صفت بھی اپناؤ، تیرا درجہ بلند ہوگا۔ سمجھنا ہے، پھر اندر حال پیدا کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محنت میں۔ قرآن سیکھو، سمجھو تو بڑا انسان بنو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اے میرے حبیب، آپ کہیں گے یا اللہ وہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں صبر کروں، تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے حبیب سنو، مجھے چھوڑو، اپنے دشمنوں کو چھوڑو، میں جانوں تیرے دشمن جانے۔ آپ چپ کریں، آپ نے ان کو جواب دیں، نہ شکایت کریں، تیرا کام نہیں۔ میں جانوں تیرے دشمن جانے، یہ بات بھی سمجھا دیا گیا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اے میرے حبیب مجھے چھوڑو ان لوگوں کو جو ان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اس لیے تو آپ کی دشمنی کرتے، پیسے والے آپ کی دشمنی کریں گے۔ دنیا دار جن کے پاس پیسہ ہے نا، وہ غرور رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں۔ مہلت دو ان کو تھوڑی دیر، دیکھنا ان کو پاؤں کے بل زمین پر گراتا ہوں۔ یہ جو مغرور نہیں، یہ دنیا دار جو تیرے خلاف کرتے ہیں گفتار، آپ کرو صبر کا اظہار، دیکھو اللہ کے خزانہ سے گرفتاری کا کردار، صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا۔ کتنے غصے کا جملہ ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑو مجھے ان لوگوں کو جو تجھے جھوٹا کہتے ہیں، دنیا دار لوگ، ان کو مہلت دو، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، صبر کرو۔ جو تجھے جھوٹا کہتا ہے ان کے دن تھوڑے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس قیدیں ہیں، پاؤں کو باندھنے والی قید، قید کہتے ہیں زنجیر پاؤں میں لگاؤ، ہمارے پاس بہترین زنجیریں قید ہیں، بس چلتا رہے گا، ہم اسے زنجیر ڈال دیں گے، ٹھکا گر جائے گا۔ آپ صبر کرو نا، آپ کرو چپ، دیکھو اپنے رب کی گرفت۔ بے شک ہمارے پاس قیدیں ہیں، زنجیریں ہیں، وہ جہیمہ، اور بڑی تیز آگ ہے، میرے پاس تیز آگ بھی ہے، پکڑنے کے بہت سے ذرائع ہیں میرے پاس۔ وَتَعَامَنْ ذَا غُصَّةٍ، ایسا کھانا جو گلے کو پکڑے، کانٹے دار، جائے بھی نہ۔ عذاباً علیما، دردناک عذاب، ہمارے پاس دردناک عذاب، کانٹے دار کھانا، دوزخ اور پکڑنے کی زنجیریں سب میرے پاس ہیں۔ تو چپ کرنا، میرے حوالے کر ہر چیز، تو اپنا کام کر، دشمنوں کو بھلا، دشمنوں سے بس مبارزہ تو نہ کر۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا،
جاننا چاہیے. ہمارے زمانے میں عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے، سارے پریشان. اتنا پریشان ہوتا گھر میں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا نا. اصل میں اس باپ کی غلطی ہے، اس بڑے کی غلطی ہے. بڑے میں صبر ہے نہیں، صبر نہیں. جو آدمی آئے گا نا، جس دکان پر بیٹھے گا، میرا بیٹا خراب، میرا بیٹا بے ادب، میری بات نہیں مانتا، میری بیوی خراب، میری بیوی میں یہ حرکتیں، دن رات مغز ماری کرتا ہے. پھر وہ لوگ جا کر بیٹے کو کہتے ہیں ابو یوں کہتے ہیں، بیٹے کا دل خراب ہوتا ہے. بیٹا بدزن ہو جائے گا، بے فرمان ہو جائے گا. ابا ہماری بات سنتا نہیں، ہمارے خلاف بولتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے ہمارے خلاف بولتا ہے. بیٹا کیسے تیرا فرمان بردار بادب ہوگا؟ تیری عادت ہے جہاں بیٹھتا ہے بیٹا خراب، بیٹا خراب، بیٹا خراب، بیٹا خراب. کبھی یوں کہتا ہے کہ بیٹا اچھا، شاباش ہے، میری خدمت کرتا ہے، شاباش اطاعت کرتا ہے. ایک تو تیری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو موتی بناؤ، باادب بناؤ. ایک تو وہ محنت نے کی، اس کے علاوہ پھر بار بار شور مچانا، بار بار. اللہ کے حوالے ہے، بس نہیں کرتا تو خدا کے حوالے. کبھی آپ یہ لفظ نہ کہیں میرا بیٹا خراب، تو کبھی کسی سے سنے گا تو نہیں. جب تو کہتا نہیں تو کوئی تیرے بیٹے کو کہتا ہی نہیں. وہ کہے گا ابا ہمیں تنگ کرتا نہیں. شاباش سے ابا اچھا آدمی ہے، ہمیں تو ایذا نہیں دیتا، ہمیں تنگ تو نہیں کرتا، ہمیں تکلیف نہیں دیتا. بیٹا جو کام کرنا چاہے نا، ابا کہے گا یہ کام نہ کرو بس. اس کا دماغ یہ ہے نا، مجھے بڑا بنائے نا، چونکہ مجھے مشورے میں نہیں لایا نا، بس اچھا ہے نا پھر بھی نہ کرے. کیوں مجھ سے نہیں پوچھا؟ خدا کا بندہ، اگر بالفرض مشورہ نہ کیا، اس نے غلطی کی کام، تو پھر بھی تو سمجھتا ہے کہ اچھا کرے، چپ کرو، کر اچھا ٹھیک ہے شاباش کرو. کہے گا ابا بہت اچھا ہے، تنگ بھی نہیں کرتا، خوش ہے، تو جو کمائے گا کچھ آپ کو بھی دے گا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہ کر، وہ کمائے گا آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. پھر تو کہے گا بڑا بے ادب، بڑا جھگڑا شروع ہوگا. تجھے دماغ ہی نہیں ہے، قرآن سمجھنا نہیں، عمل کیا نہ صبر نہ زبان بند. پھر گھر میں پریشان ہے تو تیری غلطی ہے نا. پھر صحیح دعا کرو. دعا کیا کرے؟ آؤ قرآن سمجھو، عمل کرو، تیرے گھر میں جنت ہو. قرآن سمجھتا نہیں، عمل کرتا نہیں، باقی تعویذوں سے کام ہوگا نہیں ہوگا. کوئی یوں نہیں کہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. میں دیکھتا ہوں تیرے گھر کے نقصان کا طریقہ. میرے بھی بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو تنگ کرتا ہوں. دیکھ کیوں میرا گھر اچھا گزرتا ہے، ہم کیوں خوش ہیں. میرے بچے بے فرمان نہیں ہیں، بے ادب نہیں ہیں، مجھے تنگ نہیں کرتے. کیوں؟ میں ان کو تنگ نہیں کرتا، میں ان کو بے ادب نہیں بناتا، میں ان کو بے فرمان نہیں بناتا. ان کے ہاں سے میں ہاں ملاتا ہوں. میں ان کو ابا بنا دیا، میں بیٹا بن گیا، وہ ابا بن گئے. جب میں نے ان کو اپنا ابا بنا دیا تو انہوں نے مجھے ابا بنا دیا. میں ان کا ابا، وہ میرے ابا، تو ہم خوش ہیں. تو کہتا ہے میں ابا، بیٹا کہتا ہے میں ابا. اب ایک دونوں بنتے نہیں، پھر لڑتے ہو تو پھر جھگڑتے ہو. تو دعاؤں سے کیا ہوگا؟ تعویذوں سے کیا ہوگا؟ عمل سے ہوگا، اچھی صفت سے ہوگا، اچھے اخلاق سے ہوگا، سمجھداری سے ہوگا، قرآن کی تعلیم سے ہوگا. نہیں سمجھتا تو اپنا سزا دنیا میں بھگتتا ہے، مرنے کے بعد بھی بھگتنا. ملا کے پاس گیا، ملا اس کو تعویذ دیتا ہے، پیسے بھی گئے، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، راحت بھی گئی، بیٹے بھی گئے، بیوی بھی گئی، اللہ بھی گیا، جنت بھی گئی. سلام ہو تجھے، سلام ہو تجھے. سبحان اللہ. یہ میری باتیں یاد کرنا. کبھی کبھار ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو یہ گر سمجھائیں گے، زندگی گزارنے کے گر. ورنہ ایسے گر سمجھانے والے لوگ بھی بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ناراض نہیں ہونا. پنجاب میں ایک آدمی ہے، بیٹے کی بیٹی بالغ ہو گئی. بیٹے نے ارادہ کیا کہ بیٹی کو دے دوں فلان کو. ابو سے پوچھا، ادب ہے اس کا، اچھا آدمی ہے. ابو سے پوچھا ابا بیٹی بالغ ہے اور وہ آدمی اچھا بھی ہے، میرا خیال ہے ادھر دے دوں. نہیں ادھر نہ دو. پھر ابا آپ بتاؤ کدھر دیں؟ تلاش کیا ایسے آدمی کو جو انتہائی نکما ہو. نکما اس کی وجہ صرف اس کے ابو سے تھوڑی اس کی یاری تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے. لڑکا نکما، کسی کام کا بھی نہیں. ابا وہ کسی کام کا بھی نہ کام کرتا ہے، نہ اخلاق رکھتا ہے، نہ زندگی گزارنے کے طریقے جانتا ہے، صرف غلط یاروں کے پاس بیٹھتا ہے، کام کے قابل ہی نہیں. پھر بے ادب بول دو، میری بات نہیں مانتا. اب دیکھا، اب اس آدمی کا گھر کیسے خوش ہو. اب یہ میرے پاس آیا، اس لیے مسئلہ بتاؤ کیا کروں.
وہ بیٹا بالکل بیکار ہے، لڑکی کو میں آگ میں ڈالوں تو یہ اچھا نہیں ہے، لڑکی بھی پسند نہیں کرتی، میں بھی پسند نہیں کرتا، میری گھر والی بھی پسند نہیں کرتی، ابو کا زور ہے ادھر دو ورنہ تم بے فرمان بے ادب ہو۔ دیکھا آپ نے ابو کی کتنی بڑی غلطی ہے جو اپنے بیٹے کو تنگ کرتا ہے کہ اپنی بیٹی ادھر دو ورنہ تو میرا بے فرمان ہے۔ تو اے ابا تو خلاف شرع کر رہا ہے، اے ابا قرآن کے حکم کو تو توڑ رہا ہے۔ اب بیٹا بے ادب بنے گا، یوں نہیں کہنا کہ بیٹا بے ادب ہے، تو نے خود بیٹے کو بے ادب کیا، اپنی گردن میں پریشانی کی زنجیر تو نے خود ڈال دی ہے۔ تیرا حق تھا اس کو یہ کہتا بیٹا میں آپ کو دعا کرتا ہوں جہاں آپ تینوں راضی ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بیٹی سے پوچھا بیٹی خوش ہے، تو بھی خوش ہے، بیوی آپ کی خوش ہے، بس آپ کی بیٹی ہے نا، جہاں آپ خوش ہیں راضی ہیں میری دعا ہے کرو۔ تو بیٹا کہے سبحان اللہ، ان کا ارادہ تھا بہت خوش ہوتے، ابا کو بھی دعا کرتے، ابا بھی خوش ہے، یہ بھی خوش ہے، پورا گھرانہ خوش۔ تجھے اتنا بھی کہنا نہیں آتا جب یہ تین آدمی خوش ہیں تیرا کیا کام؟ تین آدمی خوش ہیں، بیٹی، بیٹی کا ابا، بیٹی کی امی، تینوں خوش ہیں شادی پر، تو کیوں روکتا ہے؟ تو بے فرمان ہے، تو فاسق ہے، تو قرآن کے حکم کا تارک ہے، تو نبی کا بے فرمان، اللہ کا بے فرمان ہے، تو خود اپنے آپ کو ہلاکت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابا کے ہر حکم کو جو کہ ظلم پر مبنی اس کو بھی مانو، کہاں ہے؟ تو آپ عالم بنیں گے تو خود بخود آپ کو مسائل کا پتہ چلے گا، ورنہ دھوکے میں چلے گا۔ جیسے اماں ہو گئی تو خلاف شرع ہے، پھر بھی اس کی بات مانی، استغفر اللہ، مر جائیں گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ شریعت آپ کو سیکھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیکھنی ہے۔ جب تک شریعت اور حضور کی تعلیم پر نہیں آئیں گے دنیا کا گھر دوزخ کا ٹکڑا بنے گا۔ اے میرے حبیب آپ صبر کریں، اللہ کے حوالے کریں، شکایت نہ کریں، لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ میں جانوں تیرے مخالف جانے، ان دنیا داروں کو میں پکڑتا ہوں۔ ایک پکڑ تو دنیا کی ہے اور سب سے بڑی پکڑ اس دن ہوگی جس دن زمین تھر تھرائے گی، یہ پوری زمین لرزش کرے گی، ہلے گی۔ تھر تھرانا مطلب تیز ہلنا، والجبال اور پہاڑ ہلیں گے، اور یہ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہوں گے جیسا ریت کا ٹیلا بہنے والا۔ کثیب، کثیب کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، ریت کبھی کبھی ٹیلے بنتے ہیں اوپر، مہیلا من ہوا جو چلے نا پھر وہ ریت پھر بہتا ہے، ایسے ذرے ذرے ہوتی ہے نا تیز ہوا میں، پھر ریت ایسے بہتا ہے پانی کی طرح۔ یہ پہاڑ بہنے والے ریت کی طرح اڑتے رہیں گے، ہیں پہاڑ اڑیں گے اس طرح جیسا کہ ریت ہو۔ یہ قیامت کا دن آئے گا، صبر۔ بڑا عذاب تو اسی دن ہوگا اے میرے حبیب، بڑی پکڑ تو اسی دن ہوگی۔ میرے پاس دو پکڑ ہیں، ایک دنیا کی پکڑ اور ایک آخرت کی پکڑ۔ آپ صبر کریں نا، ان ظالموں کو آپ چھوڑ دیں، آپ میرا کام کریں، میں جانوں تیرے دشمن جانے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے لوگو سنو، ہم نے تمہاری طرف اپنا پیغمبر بھیجا ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، میرے احکام تمہیں سنانے والا ہے۔ شاہدن علیکم، تمہارے اوپر گواہ ہے، تمہاری زندگی کے ایک ایک عمل پر یہ گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچایا، اس نے نیک کام کیا، اس نے برا کام کیا۔ جس طرح ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول کو، فرعون کی طرف موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اسی طرح تمہاری طرف اس محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، فرعون نے رسول کی بے فرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا، سخت پکڑنا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام رسول کی بے فرمانی کی، ہم نے اس کو پکڑا، اس طرح پکڑا کہ پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ سنو، تم بھی اگر اس رسول کی بے فرمانی کرو گے اس طرح پکڑوں گا کہ نشان عبرت بنو گے۔ پھر کل یوں نہیں کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تمہیں بتا رہے ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم اس نبی کی بے فرمانی کرو گے، اس نبی کو ستاؤ گے، انکار کرو گے، تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے کہ بچے بھی اس کے خوف سے بوڑھے بن جائیں۔
آسمان اس دن کے خوف سے پھٹنے والا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ سنو یہ وعدہ ہے نا خدا کا، کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ظاہر ہوگا، ضرور قیامت آئے گی، بچ نہیں سکے گا۔ نبی کا انکار کرتا ہے، قیامت آئے گی، خدا کی پکڑ آئے گی، خوب دوزخ کی صدا آئے گی، تیری مرضی پھر۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے تیرے لیے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ شیطان کا راستہ اختیار نہ کر، دوزخ کا راستہ نہیں، اپنے رب کا راستہ، جنت کا راستہ۔ قرآن تیرے لیے نصیحت ہے، نصیحت ہم کر رہے ہیں، نبی بھیجا، نبی آپ کو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اوپر اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب اٹھو، عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہر کام اس کے حوالے کرو، دشمنوں کو اللہ کے حوالے کرو۔ میں جانوں تیرے دشمن جانے، پھر دشمنوں کو تھوڑا سبق سمجھایا کہ ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کا مالک ہے، اس سے بھاگ نہیں سکو گے۔ دوبارہ اب پہلی بات پر آیا، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، 2/3 آدھی رات اور 1/3، 3 طریقے تھے نا، آدھی رات عبادت، 2/3 عبادت یا 1/3 عبادت، جو آپ کی مرضی۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جو صحابہ تیرے ساتھ ہیں ان میں سے ایک حصہ بھی، ایک ٹولہ بھی۔ ابتداء اسلام میں رات جاگنا فرض تھا، جب 5 وقت فرض نمازیں آئیں، رات جاگنا مستحب ہو گیا۔ ابتداء اسلام میں رات کو اٹھ کر عبادت کرنا فرض تھا، جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں، اس کے بعد پھر وہ فرض نہ رہا، مستحب رہا۔ لیکن سبق تو ہے، اللہ سے ملنے کا طریقہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے اٹھنے کو بھی جانتا ہے، تیرے یاروں کے، تیرے صحابہ کے اٹھنے کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو ایک حصہ میں بناتا ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اس کو احاطہ میں نہ لا سکو گے، اللہ نے تمہارے اوپر معاف کیا۔ صحابہ بیچارے اٹھتے تھے، رات کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب 1/3 ہو گئی نہیں، آدھی رات ہو گئی نہیں، کبھی کبھی وہ صبح اذان تک عبادت کرتے تھے کہ پتہ نہیں 2/3 ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ساری رات جاگتے تھے، تو تھوڑی بشری لحاظ سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن اتنا پڑھو جتنا آسان ہو، اب اپنے آپ کو زیادہ تکلیف مت کرو۔ پہلے آپ کو کہا کہ تھوڑا زیادہ عبادت کرو، اب تھوڑی آسانی۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اللہ نے جان لیا تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں گے، کاروبار کے لیے بیچارے سفر پر نکلیں گے یا جہاد کے لیے سفر پر نکلیں گے تو تھکاوٹ ہے، اور کچھ لوگ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کچھ کاروبار کے لیے جائیں گے، کچھ جہاد کے لیے جائیں گے، کچھ بیمار ہوں گے، تو پوری آدھی رات تکلیف ہے۔ پھر پڑھو اتنا جو آسان ہو، اور قائم کرو نماز، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اللہ کو اچھا قرض دے دو، اس کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، یہ اچھے کام ہیں۔ رات کو اتنی عبادت کرو بس جتنا آسان ہو سکے، زیادہ اپنے آپ کو تکلیف مت دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، یاد رکھو جو اچھا کام اپنے ذات کے لیے پہلے بھیجو گے، اس کو قیامت کے دن اپنے لیے ضرور پاؤ گے۔ جو اچھا کام کرو گے نا، مرنے کے بعد ضرور اس کو دیکھو گے، گم نہیں ہوگا وہ، اور بہت زیادہ بہتر حال میں آپ کو ملے گا، اور بہت زیادہ اجر۔ اس لیے آپ نماز پڑھو، خیرات کرو، لوگوں کی خدمت کرو۔ ایک تیسرا کام، اللہ سے معافی مانگتے رہو، عاجزی کرو، اللہ سے معافی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش، اللہ مجھے بخش، یہ بھی اپنا معمول بناؤ، استغفار کرتے رہو۔ بے شک اللہ خطاؤں کو بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو ویسے انسان اگر زیادہ ڈر میں آ جائے، یار میں تو ابھی
اللہ کو راضی نہیں کر سکوں گا، گناہ زیادہ ہیں، پھر شرمندگی آدمی کام ہی چھوڑ دیتا ہے ڈر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے اندر صفت ہے بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، پھر تو معافی مجھ سے مانگنا، خطاؤں کی معافی مانگ، میں تیری خطاؤں کو معاف بھی کروں گا۔ عبادت بھی کر، اللہ کی عظمت بھی کر، لوگوں کی خدمت بھی کر۔ نماز اللہ کی عظمت ہے، زکوٰۃ خیرات لوگوں کی خدمت ہے، دونوں کام کر، اللہ کے حق بھی پورے کر، لوگوں کے بندوں کے حق بھی پورے کر، کوشش اپنی طرف سے کر، پھر معافی بھی مانگتا ہے، اللہ میری خطائیں بخش۔ اللہ بخشنے والا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن تو جنت جائے گا۔ میں نے آپ کو جلدی میں قرآن مجید کی ایک سورت مزمل خدمت میں پیش کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک سورت بھی گویا کہ زندگی گزارنے کا سبق پورا ہے۔ ایک سورت اگر اچھی طرح سمجھو بھی نا، گویا ہمیں زندگی گزارنے کا پورا سبق سامنے آیا۔ مختلف طریقے سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب کرے، 5 وقت نماز کی پابندی نصیب کرے، حلال روزی کمانے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے، خیرات کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ عاجزی، صبر، ذکر، فنائیت، زبان کی حفاظت، استغفار کی مداومت، ہمیشہ استغفار میں لگے رہو، اللہ مجھے بخش، استغفر اللہ استغفر، بہترین صفت ہے۔ معمول بناؤ روزانہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علی النبی استغفر اللہ، یہ 3 تسبیحات اپنے معمول میں بناؤ، پھر مراقبہ اپنے پیر کا تصور، تاکہ خیال رکنے کا ڈھنگ آپ کو آئے۔ پیر کا تصور، اللہ کی یاد میں استغراق، بڑے کمالات پاؤ گے، انعامات پاؤ گے، خوب ترقی پاؤ گے، اللہ کی رحمت دیکھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، سر سے لے کر پاؤں تک خطا دار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، جو آدمی دوسروں کو معاف کرے تو اس کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، ہم سب کو معاف فرما یا اللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن و سنت پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں کی پیروی اطاعت نصیب فرما، اپنے پیر کی سچی نسبت نصیب فرما، اپنے پیر کا ادب و حرمت عنایت فرما، اپنے پیر کی سچی غلامی نصیب فرما، تمام اولیاء سے اچھی عقیدت نصیب فرما، اپنے پیارے دوستوں کی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی برکات سے بہروری نصیب فرما، اس دربار کو آباد فرما، اس خانقاہ کو شاد فرما، ان فقراء مرد اور عورتوں کو آباد فرما، اس مدرسہ کو آباد فرما، اس مدرسہ کے قریب تمام محلے والوں کو آباد فرما، ارداگرد سب بستی والوں کو آباد فرما، اس حب چوکی لسبیلا کے باشندوں کو آباد فرما، بلوچستان کو آباد فرما،
پورے پاکستان کو آباد فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، تمام ممالک میں قرآن و سنت کی اشاعت کا جذبہ عطا فرما، اچھے علماء کو الہام و تائید فرما، اہل اللہ و صالحین کی پہچان نصیب فرما، اہل اللہ کی بیعت و خدمت نصیب فرما، تمام اسلامی حکمرانوں کو ہدایت فرما، تمام مسلمین کو غیر مسلمین کی سازشوں سے حفاظت فرما، تمام وبا اور بیماریوں سے حفاظت فرما، اسلام کے دشمنوں کے فتنوں سے، سازشوں اور دھوکوں سے حفاظت فرما، تمام اسلامی حکمرانوں کو فراست عطا فرما، تمام مسلمانوں کے بادشاہوں کو اپنی حفظ و پناہ عطا فرما، اسلامی غیرت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دین کی نصرت عطا فرما، اپنے محبوب کے دین کی حفاظت و اشاعت کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ، یہ جو کچھ مہینوں سے پریشانی ہمارے سامنے ہے، ہمیں پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما، اپنی عبادت کی چاشنی نصیب فرما، اپنی مناجات کی لذت عطا فرما، صالحین کی جماعت میں داخل فرما، متقین کے گروہ میں شامل فرما، ہمارے مشائخ پر رحمتیں نازل فرما، ہمارے شیخ مکرم مرشد معظم کو جزائے خیر نصیب فرما، بلند درجات عطا فرما، ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی قبر کو نورانیت و راحت عطا فرما، اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام نازل فرما، اپنے محبوب پر بے شمار برکات تجلیات نازل فرما، سلام و صلوات نازل فرما، ہمیں ان کی محبت اور نسبت میں کمال عطا فرما، محبوب کے دین کی خدمت و نصرت عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما، سچی سمجھ اور فہم و ادراک عطا فرما، اسلام پر استقامت نصیب فرما، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، بالخصوص جو اس وقت مسجد میں حاضر ہیں، مرد اور عورتیں مجلس میں موجود ہیں، ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، اس دربار کے مہاجرین و مہاجرات کو کامیابی نصیب فرما، اس فقیر کو ان کی خدمت عطا فرما، ان پر رحمت و شفقت و حفاظت عطا فرما،
امانت نصیب فرما، جماعت کی خیانت سے حفاظت فرما، ان دوستوں کی حقوق تلفی سے پناہ عطا فرما، ان دوستوں کو فقیر سے محبت عطا فرما، ان یاروں کو دلی نسبت عطا فرما، للہ و فی اللہ الفت نصیب فرما، قیامت کے دن اپنے مشائخ کے ساتھ حشر عنایت فرما، اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اپنے محبوب کی معیت عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔